پاکستان اسلامک سمٹ کی میزبانی کر رہا ہے خواتین کی تعلیم کے حوالے سے، کیوں ضرورت محسوس ہوئی اس سمٹ کی؟ دیکھیں، کچھ عرصے سے ایک گلوبل مس پرسیپشن کریٹ کی جا رہی ہے کہ جو اسلامک امہ ہے اور اسلام جو ہے شاید وہ گرلز ایجوکیشن کو ڈسکریج کرتا ہے، اور یہ بائی ڈیزائن ایک گلوبل پروپیگنڈا کا ایک انسٹرومنٹ ڈیزائن ہوا ہوا ہے۔ تو یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے تمام اسلامی ممالک کی، جس میں پاکستان نے لیڈ لی اور رابطہ عالم اسلامی نے سپورٹ کیا ہے کہ دنیا بھر میں یہ پرسیپشن امپروو کیا جائے اور کلیئر کیا جائے کہ اسلام اور گرلز ایجوکیشن ایک چیز ہے، اور ہمارا جو دین ہے وہ اقرا کہتا ہے اور اقرا سب کے لیے کہتا ہے، اور تمام احادیث سیرت مصطفیٰ کے جتنے پہلو ہیں وہ اس چیز کو ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ بچیوں کی تعلیم اور بچوں کی تعلیم برابر ضروری ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے گا تمام اسلامی ممالک سے وزراء آ رہے ہیں، تمام اسلامی ممالک سے علماء آ رہے ہیں، مشائخ آ رہے ہیں، ریلیجس اسکالرز آ رہے ہیں، ایجوکیشنسٹ آ رہے ہیں، سول سرونٹس آ رہے ہیں، جو کہ اس پوزیشن کو ری افرم کریں گے کہ ہمارا کوئی کسٹم، ہمارا کوئی ٹریڈیشن وہ اس چیز سے کانٹراڈکٹ نہیں کرتا کہ بچوں کی تعلیم نہ ہو، اور اگر کہیں کرتا ہے دیٹ از ناٹ اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگز آف اسلام۔ اس سمٹ کا آؤٹ کم کیا ہوگا؟ اور ایجنڈے میں تو لکھا ہوا ہے کہ ایک ڈکلیریشن جو ہے وہ لایا جائے گا خواتین کی تعلیم کے حوالے سے۔ جی بالکل، ڈیکلیریشن آف اسلام آئے گا آن گرلز ایجوکیشن انشاءاللہ ایز این آؤٹ کم، جس میں پوری امت مسلمہ کمٹ کرے گی اپنے آپ کو گرلز ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے میں، انکریج کرنے میں اور افرمیٹیو ایکشن لانے میں، اور جہاں بھی خواتین کو مسائل ہیں ان کو دور کرنے میں لیے کلیکٹیو ایفرٹ کی جائے گی۔ اور اس کانفرنس میں بیسیکلی ہم بیسٹ پریکٹسز بھی ڈرائیو کر رہے ہیں مختلف اسلامی ممالک میں، ترکی ہے، عراق ہے، ملیشیا ہے اور ممالک ہیں، یا یورپین ممالک جہاں پر مسلمان گرلز ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں، اور ان سے بھی ہم نے ڈرائیو کی ہے یہ اسپرٹ کہ ہاؤ ٹو امپروو دا گرلز ایجوکیشن ان اسلامک امہ۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں، اس میں دیکھیں ملالہ یوسفزئی اسپیشلی کمنگ ایز اے کی نوٹ اسپیکر، ان کا آنا ایک نوبل لاریٹ کا جو کہ گرلز ایجوکیشن میں پوری دنیا میں چیمپئن ہے، تو یہ بھی بڑی امپورٹنس دیتا ہے اس ایونٹ کو کہ جس سے ہمیں اس ایشو کو، اس تعلیم، بچیوں کی تعلیم کے بیانیے کو ایک قومی بیانیہ بنانے میں اور بین الاقوامی بیانیہ بنانے میں ایک مدد ملے گی۔ یہ رابطہ عالم اسلامی کا اقدام ہے، یہ پاکستان کا اپنا انیشیٹو ہے؟ اصل میں یہ چیزیں بہت پہلے سے سوچی جا رہی تھی، اور اس میں رابطہ کے ساتھ ہمارا 1 سال سے یہ معاملات چل رہے تھے، تو یہ ایونٹ کا ٹائمنگ ہم نے ابھی ہوا ہے، حالانکہ یہ پروسیس پہلے بھی اس طرح تھا۔ اور جب ہمیں کہا گیا کہ جب دوسری مختلف ممالک سے کنسلٹ کیا گیا کہ کون اس میں لیڈ لینا چاہتا ہے، تو پاکستان واز دا فرسٹ ون ٹو ٹیک دا لیڈ۔ کیا افغانستان کو دعوت دی گئی ہے جہاں پہ سرکاری سطح پہ خواتین کی تعلیم پہ ایک طرح سے پابندی ہے؟ جی، ہم نے وزارت خارجہ کے تھرو ان کو ریکویسٹ بھجوائی ہے، اور انشاءاللہ یہ اس کانفرنس کا امپیکٹ ان پہ بھی ہوگا، کیونکہ اس میں جتنے علماء گلف سے، دوسرے ممالک سے شرکت کر رہے ہیں، ان کا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ انفلوئنس افغانستان میں بھی علماء پہ ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا انڈائریکٹ امپیکٹ تو لازماً ہوگا انشاءاللہ افغانستان کے بچیوں کی تعلیم پر۔ ایسے وقت میں جب کہ افغانستان کی حکومت اقوام متحدہ کی بات نہیں سن رہی، تو کیا یہ سمٹ اور اسلامی دنیا ان کے اوپر اثر انداز کر سکیں گے؟ دیکھیں، ایفرٹ تو کرنی چاہیے، اور یہ فورم جو ہے یہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں سعودیہ، رابطہ اسلامی اور آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس، ان کا انفلوئنس افغانستان پہ UN سے زیادہ ہے، تو آئی ہوپ اینڈ پرے کہ انشاءاللہ اس کانفرنس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ بنے گا، اور یہ میسیج وہاں سنک ان کرے گا وہاں کی سیاسی قیادت کے لیے۔